آپ کے ساتھ ہو۔ پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید کو۔ ایک دن فریسیوں نے جا کر آپس میں مشورہ کیا کہ یسوع کو کیوں کر باتوں میں پھنسائیں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا تاکہ اس سے کہیں، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو آدمیوں کا منہ نہیں دیکھتا۔ پس ہم کو بتا، تو کیا خیال کرتا ہے؟ قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع نے ان کی شرارت جانتے ہوئے کہا، اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ خراج کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ 1 دینار اس کے پاس لائے۔ تب اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور تحریر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا، قیصر کی۔ تب اس نے ان سے کہا، پس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میرے پیارے بچوں، ہم شادمانی کے ساتھ سال کے دوران 29ویں اتوار کی عبادت کرتے ہیں۔ آج پاکواں کلیسیا بشارتی اتوار شادمانی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مناتی ہے۔ اس سال بشارتی اتوار کے موقع پہ پاکواں کلیسیا جو موضوع ہمارے سامنے رکھتی ہے، اشعیاء نبی کا صحیفہ 6 باب اور 8ویں آیت کے مطابق، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ مشن سنڈے بشارتی اتوار عالمی یوم بشارت کا اتوار ہے۔ کلیسیا مقامی اور عالمی سطح پر مل جل کر دعا کرتی ہے، انجیل اور اس کی اقدار اور اشاعت ایمان کو تقویت اور فروغ ملے، اور دنیا میں بے شمار لوگ جو خداوند یسوع مسیح سے نا واقف ہیں، ان تک بھی پاک انجیل کی حقیقی روشنی اور شفا کا پیغام پہنچے۔ پاپا اعظم جان پال دوم کا فرمان کہ روح القدس کے فضل سے تمام بپتسمہ یافتہ مومنین کو انجیلی بشارت کی خصوصی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ مسیحی ہونے کا مطلب مشنری اور رسول بننا اور ہونا ہے۔ ویٹیکن مجلس دوم کی دستاویز موجودہ دور میں کلیسیا کا فرمان ہے کہ دور حاضرہ کے حالات اور ماحول کے مطابق دنیا کو مسیحی تعلیم دینا اور خدا کی بادشاہت کو پھیلانا
کلیسیا کے ہر فرد کا بنیادی اور پہلا فرض ہے۔ یہ دن عالمگیر اور مقامی سطح پر روحانی، مالی اور ہر طرح کا تعاون کرنے کا دن اور یادگاری ہے۔ آج کی تلاوتوں میں بشارت کا جو موضوع ہے، جو منظر ہے، جو سین ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفے سے لی گئی ہے، جس میں خدا اپنے بندے کے وسیلہ سے پیغام دیتا ہے، میں نے کورش کو اپنے دہنے ہاتھ سے پکڑا تاکہ قوموں کو اس کے سامنے پست کروں۔ کورش ایک غیر یہودی بادشاہ تھا۔ خدا اس کے ذریعے بشارت کا کام لیتا ہے، اسے اپنا ممسوح بھی کہتا ہے، اسے بنی اسرائیل کی رہائی اور بحالی کا ذریعہ بھی بناتا ہے۔ آج کی پاک انجیل باب مطابق مقدس متی 22واں باب 15 سے 21 آیات میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ضروری ہے۔ اس انجیل کی تلاوت کی روشنی میں ہم مسیحیوں کی زندگی کے لیے دو بنیادی ذمہ داریاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری ملک کے بارے میں ہے اور دوسری ذمہ داری خدا کے بارے میں ہے۔ ملک کی جب بات کرتے ہیں تو ٹیکس کی ادائیگی کا مسئلہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ان کا سوال تھا کہ خراج دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ اس بات کو خوبصورتی کے ساتھ جاننے کے لیے مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 13 باب 1 سے 7 آیات میں پڑھیں تو اس مسئلے کا حل جو ہے ہم سب کی مدد کرے گا، جس میں اطاعت، تابعداری، حکم ماننا، پابندی کرنا، اعلیٰ حاکموں کے تابع رہنا اور قوانین کی پابندی کرنا، حکم ماننا، خوف کھانا اور عزت کرنا۔ خدا کو اسی طرح جیسے ملک کے حاکموں اور قوانین کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، ماننا، انہیں اپنانا، اسی طرح خدا کے بارے میں خدا کو خدا کا حق دو، یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ اتوار کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، خدا کے حکموں کو ماننے کے حوالے سے ہم میں سے کوئی مسیح یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اتوار کی عبادت سے چھٹی ہے، میں عبادت کروں یا نہ کروں، مجھے خدا کچھ نہیں کہے گا۔ وہ ضرور کہے گا، کیونکہ عبادت کرنا انسان کا بنیادی فرض ہے۔ خدا کو دل و جان سے پیار کرنا یہ انسان کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ پہلا یوحنا 5 باب 3 آیت پڑھیں،
اس میں بیان ہے جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے حکموں کو مانتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ خدا کے بارے میں پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں تو ساری چیزیں انسان کو مل جائیں گی۔ خدا کی اطاعت کرنا انسان کی زندگی کا ضروری اور بنیادی فرض ہے۔ آئیں اس خاص دن پہ، بشارتی اتوار کے دن پہ عہد کریں، وعدہ کریں، خدا کو جانیں، خدا کے سامنے عہد کریں کہ ہم عالمی یوم بشارت کے اتوار پہ اپنی زندگی میں خدا سے وعدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اشعیاء نبی کی طرح کہتے ہیں، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ بشارت کے لیے، یعنی یہ بھی خدا سے باتیں ہیں، خدا سے بات ہے، بشارت کے لیے خدا سے ہم سب کہیں کہ میں بشارت کے لیے بالغ ہوں، میں بشارت کے لیے تیار ہوں، میں بشارت کے کام کو جاری رکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اور صرف خدا سے منت کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنی مدد عطا فرمائے تاکہ دنیا میں خدا کی گواہی دے سکیں۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔